میرے پیارے ہم وطنوں، ڈاکٹر محمد اختر حیات میرا پاکستان 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج ہم پاکستان کی تازہ ترین صورتحال جو ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو ایک تو ڈالر جو ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر مسلسل نیچے آتا جا رہا ہے، جس سے ہماری اکانومی کو کوئی سانس آیا ہے۔ تو اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب کا بھی بڑا رول ہے، اور سمگلنگ کو کنٹرول کرنا اور ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرنے میں بھی الحمدللہ یہ ہماری نگران حکومت جو ہے ہماری پاک آرمی کے ساتھ مل کر جو ہے کافی تگ و دو کر رہی ہے، جس کے ریزلٹس بھی الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور بہتری کی صورت میں جو ہے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو ملک میں واپس تشریف لے آئے ہیں، اور انہوں نے مینار پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے اندر انہوں نے جو ہے تقریر کی۔ تو تھوڑا سا وہ تقریر جو تھی اس پہ تبصرہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ ان کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا، کیونکہ جمہوریت بذات خود ایک انتقام ہوتا ہے، اور تمام جماعتوں کو اور تمام اداروں کو اور تمام ریاستی ستونوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ ان کی بڑی مثبت بات تھی، اور میں ہمیشہ اسی بات پہ ہی زور دیتا رہا ہوں کہ جب تک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ، ہماری پاک آرمی کے ساتھ، ہماری بیوروکریسی کے ساتھ مل جل کر کام نہیں کرے گا تو اس وقت تک پاکستان میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر بنتا ہے، کوئی نیا قانون بنتا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہماری اعلیٰ عدلیہ کا ہاتھ ہے۔ ہمارا دفاع جو ہے وہ ہماری پاک آرمی کے پاس ہے۔ تو یہ ریاستی ستون جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، اور آرمی چیف کی جب بھی تقرری ہو اس کو میرٹ پہ کرنا، یہ ملک کے ہمیشہ فائدے میں رہے گا اور رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پہلے آرمی چیف آئے ہیں میرے خیال میں، جتنا میرے نالج میں ہے تو یہ میرٹ پہ آئے ہیں الحمدللہ، جنرل عاصم منیر صاحب، اور اقدامات بھی ہماری جو ہے نگران حکومت کے ساتھ مل کے اور شہباز شریف کے ساتھ مل کے اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں الحمدللہ، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں، اور پاکستان کے لیے یہ نیک شگون بھی ہے کہ ہماری تمام ادارے اور ہماری جمہوری حکومت، بے شک وہ نگران حکومت ہے، یہ اس سے پہلے والی تھی، وہ ایک پیج پہ ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ چائنا جو ہے وہ ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ہم جو ہے ایک پیج پر نہ رہ کر ہم نے ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا مشرقی پاکستان کی صورت میں۔ اگر مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ اس وقت کی قیادت، اس وقت کے ستونوں سے غلطی ہوئی یا قیادت سے غلطی ہوئی یا جو بھی تھا، ہوا غلط، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو سیاستدانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہماری پاک آرمی جو ہے اس کو مقدم رکھیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں، اور آرمی ہماری ایک پاور ہے،
اس کے بغیر ہم بالکل نہیں چل سکتے، کیونکہ جو حالات ہمارے ملک کے ہیں یا ہمارے سیاستدانوں کے ہیں یا ہماری سیاسی پارٹیوں کے ہیں، اگر آرمی کا عدلیہ کا اوپر ہاتھ نہ ہو تو یقین کریں ان میں اتنا شعور نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو کھانے کو پھر رہے ہیں۔ حالانکہ جمہوریت میں تنقید پازیٹیو جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اپوزیشن کرے تو جو حکمران جماعت ہے اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، ریفارمز کرنی چاہیے، جہاں پہ گنجائش ہے اس کو جو ہے فلفل کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عدم اعتماد آیا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، تو رات کو اگر 12 بجے عدالت نہ کھلتی تو یہ تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پہ آئے ہوئے تھے۔ تو بھائی یہ ہمارے سیاستدان بھی میں کہتا ہوں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آرمی کے بغیر چلیں، وہ عدلیہ کے بغیر چلیں، یہ نہیں چل سکتے۔ ملک نہیں چل سکتا۔ ملک اس وقت چلے گا جب پاک آرمی، ہماری عدلیہ، ہماری بیوروکریسی بھی جو ہے نا اس کو بھی یہ مد نظر رکھیں، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے ہمارے اس میں اکنامیکل کنڈیشنز میں اس کا بڑا رول ہے۔ بیوروکریٹس ہی پٹواری تک کو کنٹرول کر رہے ہیں، بیوروکریٹس ہی ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹرز جہاں سے ہمیں جو ہے ریونیو آتا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو بیوروکریسی، پاک آرمی، اعلیٰ عدلیہ، اس کے علاوہ بھی جتنے اداروں کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی نزدیکی کوآرڈینیشن جو ہے سربراہ کی ہو، اور کسی بھی صورت میں کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہوئے ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو اعتماد میں لے کے چلا جائے، اور اپنے ذاتی مفادات جو ہیں ان کو ملکی مفادات پر قربان کیا جائے، پھر جا کے یہ ملک جو ہے سدھرے گا بھی اور اس کی اکنامک کنڈیشنز بھی بہتر ہوں گی۔ یہاں کرپشن نے ملک کو ڈبویا ہوا ہے، اور آج کل اللہ تعالیٰ ہمارے آرمی چیف کو لمبی زندگی عطا کرے۔ انہوں نے سمگلرز کو اور بلیک میلرز کو اور ڈالر کا نیچے آنا، اس میں ہماری آرمی کا بڑا کردار ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں۔ سول حکومت جو ہے وہ تو مجبور ہوتی ہے، انہوں نے کل لوگوں کو سے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں، تو یہ ڈنڈا آرمی والا بھی جو ہے نا یہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان کو پتہ ہو کہ جو بھی وزیر اعظم بیٹھا ہے اس کو فل سپورٹ ہے، ہماری پاک آرمی کی بھی، ہماری اعلیٰ عدلیہ کی بھی، ہماری بیوروکریسی کی بھی، تاکہ نچلی سطح تک جو ہے وہ انصاف نظر آئے، اور قانون بھی غریب امیر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ رویہ جو ہے وہ سارا جو ہے اداروں کا وہ بھی ایک ہو، غریب امیر سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ ہمارے پاس لا موجود ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ ہڑتالیں ہر کوئی روز کر کے کوئی ریفارمز کرنا چاہتی ہے حکومت، تو ادارے باہر نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ بھی کسی طرح جو ہے نا بند ہو جائے، تاکہ ہم کوئی اچھی ریفارمز ہیں تو ان کو قبول کریں، یہ میری عوام سے درخواست ہے۔ اور اگر عوام بہتری چاہتی ہے تو عوام اپنے حلقے کے اندر ووٹ دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو ہم بندہ الیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ ایماندار ہے۔ اگر اس بات کو مد نظر عوام رکھے گی اور ادارے مل جل کر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا پیارا پاکستان جو ہے یہ ترقی کرے گا، ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ اور اگر سول حکومتیں جو ہیں وہ اداروں کو اہمیت نہیں دیں گی اور ادارے حکومت کو اہمیت نہیں دیں گے، اور ہر کوئی اپنا دائرہ اختیار کے اندر رہ کے کام نہیں کرے گا، تو ملک کی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو نواز شریف صاحب کی تقریر سے جو ہے سب لوگوں کو یہ سبق تو سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے، بڑے ادب والی تقریر تھی،
اور کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کیا، کسی کے لیے بری زبان استعمال نہیں کی۔ تو اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام تشدد سے نہیں پھیلا، اسلام پیار محبت والے رویے سے پھیلا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر کوئی جماعت جیت جاتی ہے تو اس کی جیت کو مانا جائے، کوئی ہار گیا ہے تو وہ اپنی ہار مانے، اور فیئر الیکشن ہوں، ہر بندے کو اپنی اہمیت عوام میں دیکھنے کا موقع ملے، تو اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کے لیے یہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔